الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائے سورہ نساء نے کل شروع کی تھی، چونکہ کل بدھ کی شب لگ گئی اسی وجہ سے ہم نے افتتاح کر اس کا کرا دیا تھا، اور انشاءاللہ باقاعدہ آج شروع کر لیں گے۔ جو دوست باہر بیٹھے ہوتے ہیں حال کو کشادہ ہی اس لیے کرایا تھا کہ آپ کی اندر زیارت ہوتی رہے، کوشش ہی کیا کریں کہ اندر ہی تشریف لے آئے کریں تاکہ سامنے بیٹھ کر کے جو بات سمجھنے سمجھانے کی ہو جاتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند رہتی ہے۔ پہلے سورہ نساء کے متعلق چند چیزیں بتاؤں گا، ذہن میں نوٹ رکھنے کی کوشش کیجیے، اگر لکھ لینے کا کوئی ذریعہ ہے تو لکھ بھی لیجیے۔ سورہ نساء یہ مدنی سورت ہے، اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ، تیسری آل عمران جو ہم نے کل ختم کی، اور چوتھی سورت سورہ نساء۔ سورہ نساء کس زمانے میں نازل ہوئی؟ سورہ نساء سن 3 ہجری کے آخر سے لے کر 5ویں ہجری کے شروع تک، تیسری سنہ ہجری کا آخری وقت چل رہا تھا، چوتھی سنہ ہجری مکمل اور 5ویں سنہ ہجری کے شروع کے ایام، تقریباً 1.25 سال کے عرصے میں یہ سورت مکمل ہوئی۔ اور سورہ نساء، نساء عربی زبان میں کہتے ہیں عورت کو، اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ نساء۔ یہاں پر ایک نکتہ عرض کر دوں، باریک بات لطیفے کے طور پر سن لیجیے۔ لطیفہ کو آپ والا نہیں جو آپ میسج میں کرتے ہیں، لطیفہ کہتے ہیں باریک بات کو، ٹھیک؟ دیکھیے قرآن پاک نے عورتوں کو اتنا مقام دیا ہے کہ پوری ایک سورت، ٹھیک، یہ خواتین کے حقوق اور خواتین کے رائٹس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ پورے قرآن میں سورہ رجل ہوئی ہے، مرد کی کوئی صورت ہے، خواہاں بدنام کیا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے اسلام میں کوئی مقام نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خواتین کے مقام ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، جو اس صورت کے اندر جو واقعات اور احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ میں اجمالاً ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، امام بخاری نے حدیث شریف کو ذکر کیا، فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب نازل ہوئی تو میں حضور کے پاس تھی۔ حضور کے پاس تھی سے مراد کیا ہے؟ یعنی میں حضور کے نکاح مبارک میں تھی۔ فرماتی ہیں اس صورت میں عورتوں کے احکام بکثرت بیان کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا گیا ہے۔ عورتوں کے احکامات کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورہ نساء رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ امام ابو یعلا، امام ابن خزیمہ نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک رات رسول محمد
کچھ رات میں تکلیف ہوئی. صبح کو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تکلیف کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. اور جیسے میں حدیث شریف میں بھی سناتا ہوں, ایک آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں. جیسے رات بھر کسی کی یہاں لائٹ نہیں رہی ہو اور صبح کو جب وہ فجر میں سجا ہوا چہرہ لے کر کے آتا ہے نا تو دیکھتے ہی پوچھنے لگتا ہے حضرت آپ کے یہاں لائٹ نہیں دی رات کو. یعنی وہ تکلیف کا احساس چہرہ دیکھ کر کے ہو جاتا ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چہرے سے تکلیف کا اظہار جو ہو رہا تھا, فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کے چہرے انور پر تکلیف کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ, یعنی وہ جو تکلیف مجھ پر آئی تھی جس کے اثرات تم دیکھ رہے ہو, الحمدللہ میں نے 7 بڑی صورتیں, ٹھیک, ان میں سے سورہ نساء بھی ہے, الحمدللہ وہ میں نے پڑھ لی ہے. مطلب کیا ہوا کہ جو تکلیف مجھ پر تھی ان 7 صورتوں کو جن میں سورہ نساء بھی شامل ہے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف کو دور فرما دیا. ٹھیک, اسی طرح سورہ نساء اس کو متصلاً سورہ آل عمران کے بعد ذکر کیا گیا. اب ان دونوں کا قریب ہونے کے اعتبار سے آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ دونوں صورتیں ایک کے بعد دوسری صورت آئی ہے, آپس میں ربط صورت کیا ہے؟ دیکھیے سورہ آل عمران, اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کا اختتام فرمایا کس بات پر؟ تقوی و پرہیزگاری پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, یہ سورہ آل عمران کے آخری 4 الفاظ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. تقوی و پرہیزگاری پر سورہ آل عمران کا اختتام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور سورہ نساء کا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, سورہ نساء کے پہلے 4 لفظ پڑھ رہا ہوں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کا تقوی, اپنے رب کا ڈر اختیار کر لو. سورہ آل عمران ختم تقوی و پرہیزگاری پر ہوئی اور سورہ نساء شروع بھی اسی طرح. ان دونوں صورتوں میں یعنی سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں یہود و نصارہ کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے, ان کے خلاف دلائل وغیرہ کو بھی بیان کیا گیا ہے. ان دونوں صورتوں میں سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ نساء میں بھی منافقین کے متعلق بھی قتل کی آیتیں آئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ منافقین جہاں یہود و نصارہ کا رد ہے وہاں منافقین کا رد ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ باہر کے لوگ یہود و نصارہ اور منافقین آستین کے ساتھ, تو دونوں دشمنوں سے بچنے کا, ان کے خلاف حجتیں قائم کرنے کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے متعلق بہت ساری باتیں آئی اور میں نے آپ کو سنایا بڑا تفصیلی غزوہ احد, یاد ہے نا؟ اللہ کرے یاد رکھے. ٹھیک, اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی حمراء الاسد کا ذکر ہے. یعنی جو چیزیں سورہ آل عمران میں تھی انہی چیزوں کو آگے سے یعنی انہی چیزوں کی تفصیلات کو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں بیان فرما دیا ہے. ایک چیز انتہائی اہم چیز یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان کی بنیادی 4 فضیلتیں ہوتی ہیں. ایک انسان کو 4 بنیادی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. ہم نے اچھا کپڑا پہننا فضیلت سمجھ لیا ہے کہ جس کا سوٹ اچھا ہو ہم یہ سمجھتے شاید یہ کوئی اچھا آدمی ہوگا, جس کا گھر بڑا ہو ہم یہ سمجھتے شاید یہ کوئی اچھا آدمی ہوگا. ایک مرتبہ بارش کے زمانے میں موٹر سائیکل پہ والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا, ایک کار والا قریب سے گزرا اور اس نے ساری چھینٹیں اڑا دی. مجھے طبیعت تو بڑا ناگوار گزرا اور میں نے کوشش کی کہ میں ذرا گاڑی تیز لے جا کر کے اس کو احساس دلاؤں. ابو نے مجھ سے کہا بیٹا گاڑی نہ بھگاؤ, کار رکھنے سے عقل نہیں آتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس آدمی کے پاس کار ہو تو اس کے پاس ٹھیک کار ہونا, بڑا گھر ہونا یہ انسان کی فضیلتوں میں اضافہ, بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 ایسی بنیادی چیزیں دی ہیں جو کہ اس انسان کی فضیلت کا سبب بنتی ہیں. پہلی کیا چیز ہے؟ پہلی چیز علم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہے جو انسان کو فضیلت والا بنا دیتی ہے. ایک آدمی آپ اندازہ کیجیے, میں
ऑफिस जाता है और चंद फाइलों पर साइन करता है और चला आता है। लोग बोलते हैं जी एमडी साहब आ गए, कोई बोलता है चेयरमैन साहब आ गए, कोई बोलता है मैनेजर साहब आ गए। ठीक, चंद फाइलों पर साइन करना है, चंद मीटिंग्स करना है, खत्म बात। एसी में बैठा रहता है, घर से निकला एसी से निकला, एसी से ऑफिस आ गया। उसकी तनख्वाह कितनी? 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000, 80,000। एक वो आदमी है कि जो बेचारा सुबह 8 बजे से गड्ढा खोदना शुरू करता है तो पता नहीं शाम 4 या 5 कितने बजे जो टाइम क्लोज होता है दिहाड़ी का, उस वक्त तक वो काम करता रहता है। उसे क्या मिलता है? 800 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, बस। ये क्या फर्क है? इल्म का फर्क। ये फर्क इल्म का है। ठीक है, उसके पास इल्म है तो इसी वजह से उसकी फजीलत ज्यादा है, दूसरे के पास इल्म नहीं है इसीलिए फजीलत नहीं है। दूसरी चीज शुजाअत, बहादुरी, ये इंसान की फजीलत को बढ़ाती है। तीसरी चीज अदल और इंसाफ करना, ये इंसान की फजीलत को बढ़ाता है कि आप जनाबे वाला बेगम के मुंह से नहीं निकला और आपने जी हुजूर हाजिर है और अम्मा कह के तक गई कि बेटे वॉशरूम का नल का खराब है, बदलवा दे। अब्बा कपड़ा मान लिया करो, जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन करा दूंगा सही में, है? अब ये अदल और इंसाफ जिस इंसान के अंदर नहीं होता वो मुआशरे के अंदर फजीलत वाला मकाम नहीं पा सकता। चौथी चीज इफ़्फ़त। इफ़्फ़त समझते हैं? पाक दामनी। पाक दामनी होना इंसान की फजीलत को बढ़ा देती है। अब जिस इंसान के अंदर पाक दामनी ना हो आप उसे क्या कहते हैं? गंदा आदमी है, कैरेक्टर लेस है, अच्छा आदमी नहीं है, इससे नहीं मिलना चाहिए, महल्ले वाले इज्जत नहीं करते, ऐसा बोलते हैं ना। फिर ऐसे आदमी को अपना मुक्तदर आला क्यों मान जाते हैं? बहरहाल इंसान की बुनियादी 4 फजीलतें हैं। पहली चीज बोलिए इल्म। क्या है पहली चीज? क्या है? दूसरी चीज शुजाअत, तीसरी अदल और चौथी इफ़्फ़त, पाक दामनी। ठीक, अल्लाह ताला ने इंसान की 2 बुनियादी फजीलतें इल्म और शुजाअत ये सूरह आले इमरान में बयान फरमा दी और इंसान की बुनियादी 2 चीजें यानी उसका अदल और उसकी इफ़्फ़त वहां भी ये अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बयान फरमा दी। बात समझ में आ रही है? सूरह निसा, इसमें बहुत सारे मामलात, बहुत सारे अहकामात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया है और मुख्तसरन उन मज़ामीन को मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सूरह निसा की 1 नंबर आयत से लेकर आयत नंबर 6 तक रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, यतीमों के हुकूक की अदायगी और बीवियों की तादाद की इजाजत, ये सबसे पहले सूरह निसा में बयान हुआ। फिर उसके बाद आयत नंबर 7 से लेकर 14 तक, 1 से 6 तक विरासत, रिश्तेदारों के हुकूक, यतीमों के हुकूक और बीवियों के। ठीक, 1 नंबर से लेकर 6 नंबर आयत तक। 7 नंबर आयत से लेकर 14 नंबर आयत तक विरासत क्या काम? विरासत समझते हैं? अब्बा जी का इंतकाल हो गया, अब माल बटेगा कैसे? इंशाल्लाह बटवाऊंगा मैं। यहाँ पर तकसीम ये बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत है। कुरान मजीद के सबसे ज्यादा अहकाम इस सूरत में नाजिल हुए, सूरह निसा में। ठीक, कोशिश कीजिएगा कि जब तक कोई ज्यादा मजबूरी ना हो जाए तो सूरह निसा के दर्स मिस नहीं कीजिएगा। ठीक, और अब 9:15 पे जमात हो गई है, 9:30 पौने 10 के करीब तक दर्स पहुंच जाता है। लेट भी हो जाए तो कोशिश ये करें कि 10 पे पहुंचे। ठीक, तो विरासत, किसको कितना माल मिलेगा, किसको माल नहीं मिलेगा, और इस मुताल्लिक इंशाअल्लाह आपको जो हमारे पास फतवे आते रहते हैं उसके ज़िमन में जो नताइज होंगे वो भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आयत नंबर 15, 16 और 17 मुआशरे से फहाशी और बेहयाई खत्म करने के इब्तिदाई अहकाम। ठीक, आयत नंबर 19 से लेकर 25 तक का बयान कि किन औरतों से निकाह करना जायज है और किन से नाजायज है। ठीक, ये एक शानदार बात है और गुज़िश्ता दिनों में अपने बड़े भाई से मशवरा कर रहा था कि इस पर मैं एक दर्स रखूं कि शादी के लिए लड़की और लड़का किस मेयार का होना चाहिए।
ہمارے ڈھونڈتے ہیں نا خوبصورت ہو، خوبصورت نہ ہو تو پھر اس کا باپ امیر ہو، ٹھیک، اور وہ بیچاری نہ جس کا باپ امیر ہو نہ خوبصورت ہو، اس کے لیے تو رشتہ حق ہی نہیں ہے نا۔ ہم لوگوں نے معاشرے میں ایک اپنے معیار بنا لیے ہیں۔ قرآن نے ہمیں کیا معیار دیا ہے کہ ایک آدمی کے لیے بیوی کیسے ہونی چاہیے اور ایک بیوی کے لیے شوہر کیسا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کے یہ احکامات آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اسی طرح آیت نمبر 26 سے لے کر 31 تک اعمال صالحہ، توبہ کی تلقین، مسلمانوں کا ناحق مال کھانا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، یہ ان آیات میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 32 سے لے کر 40 تک معاشرتی احکام، والدین رشتہ داروں سے حسن سلوک اور بخل کی مذمت۔ آیت نمبر 41 سے لے کر 59 کیا 59 تک ٹھیک، ایمان، اعمال صالحہ کی نصیحت، یہودیوں کی شرارتوں کا رد، مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنا، یہ آیت نمبر 41 سے 59 تک، اور 60 سے لے کر 126 تک منافقوں کی سرزنش، جہاد کی تلقین، دارالحرب میں گھرے ہوئے مسلمانوں کے احکام اور مسلمانوں کو منافقوں سے متنبع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں بیان کیا ہے؟ تقریباً 62 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس حق میں نازل فرمائی ہیں کہ منافقوں سے بچ کر کے رہنا، جس جگہ نہیں ڈوبو گے وہاں یہ نہیں جگہ ڈوبو دیں گے۔ کتنی آیتیں؟ 62 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں نازل کی ہیں کہ اس آدمی سے بچنا جس میں صفت منافقت پائی جاتی ہے، آپ سے ملے آپ کا، ان سے ملے ان کا، ان سے ملے ان کا، اور جس سے مل جائے اسی کا۔ ایسے آدمی سے متنبع رہنے کے لیے 62 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے لے کر آخر تک، یعنی آیت نمبر 176 تک اللہ رب العالمین نے یتیموں کے متعلق احکام کی تفصیل بیان کی ہے، منافقوں کی ریشہ دیوائیوں سے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے۔ پھر اس صورت کا اختتام کہا ہوگا کہ منافق جو جال بچھاتے ہیں نا گھیرنے کے لیے، وہ منافقوں کے حربے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ ان سے بچا کس طریقے سے جائے گا۔ یہ کل میں نے آپ کو ایک اجمالاً ڈیٹیل دے دی ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 176 تک، جو کہ سورہ نساء کی تفصیلی آیات ہیں۔ ان میں انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے چلیں گے۔ اب سورہ نساء کو میں پہلی آیت شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دیکھیے بعض مقام پر قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہے نا، مشہور ہے، عام طور پر جو تلاوت کرتے ہیں انہیں یہ یاد بھی ہو جاتا ہے۔ بعض جگہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس، بعض جگہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الکافرون، ہے نا۔ اب جب قرآن مجید میں یا ایھا الناس کر کے ایک بات آتی ہے تو یاد رکھنے تعلق رکھتی ہے، اسے ذہنوں میں رکھیے، نوٹ رکھیے، اسے کوشش کیجئے کہ جو بات اپنے ساتھ ایک چھوٹی ڈائری رکھیں، جو بات نوٹ کرنے کی وہ نوٹ کر لیجئے۔ قرآن مجید کے بعض احکامات، معاف کیجئے گا، قرآن مجید کے بعض پوائنٹس کو ایسے ہیں کہ جس پوائنٹ کے ذریعے اللہ رب العالمین ایک خاص امتیاز، ایک خاص فرق دے رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے اور دیگر قوموں کے درمیان۔ دیکھیے اب یا ایھا الناس کر کے بات کی جا رہی ہے، اب لوگوں میں مسلمان بھی داخل ہے، لوگوں میں غیر مسلم بھی داخل ہے، ٹھیک، لوگوں میں یہودی، منافق، عیسائی وغیرہ سبھی داخل ہے، ٹھیک۔ یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ لوگوں سے۔ اب یہ خطاب جب لوگوں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جو حکم آ رہا ہے، آگے جو آرڈر آ رہا ہے، اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے، صرف یہودیوں سے، عیسائیوں سے نہیں، بلکہ جو انسانیت ہے، جو کہ انسانیت ہے، اس انسانیت سے اللہ تعالیٰ اس آیت کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف
کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ ایک نفس سے، ایک جان سے تم کو پیدا کیا۔ وہ ایک جان کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے یعنی حضرت آدم ہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورت کو پیدا فرما دیا۔ اب دیکھیے خطاب اللہ تعالیٰ نے کس سے فرمایا؟ لوگوں سے۔ خطاب کس سے ہوا؟ لوگوں سے ہوا۔ ان آیات کو 1 سے لے کے 6 تک آیات ان کو انتہائی تفصیلاً بیان کروں، اس لیے کہ جو حکم ان آیات میں آیا ہے ازواج کی تعداد کا اور اس کا لوگوں کے معاملات کے رشتہ داریوں کا، یہ دوسرے مقام پر نہیں آیا ہوا ہے۔ ٹھیک، اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھتے چلے جائیے گا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ نے بکثرت مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کیا؟ اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو۔ کیوں؟ کہ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ آیت کا ظاہری طور پر معنی مکمل ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش ایک شخصیت سے ہوئی، وہ کون سی تھی؟ حضرت۔ اس متعلق پہلے سپارے میں ہم انتہائی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، یاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے کس طرح پیدا کیا گیا اور کیا ہوا، یہ ہم ڈیٹیل پہلے سپارے میں ساری دیکھ چکے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، جنت سے نکل کر کے آنا، یہ ساری ڈیٹیل وہاں پیچھے گزر چکی ہے۔ بہرحال چند احادیث میں اس متعلق پیش کر دیتا ہوں۔ امام ابو القاسم سلیمان احمد بن تبری تفسیر تبری میں المعجم الاوسط میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب واحد ہے، ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی واحد ہے۔ تمہارا رب بھی ایک ہے، واحد ہے، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، واحد ہے۔ شرک کیوں ہے؟ اللہ بھی، باپ بھی ہے نا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جناب والا یہ ایک ایک کو ملا دیا ساتھ، یہ ایک اور ایک دو ہے، یہ نسبت مجازی ہے، یاد رکھیے گا۔ جسے لوگ شرک سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب بارش ہو گئی تو فصل اگ گئی، کیا مطلب ہے؟ کیا بارش نے فصل اگائی ہے؟ فصل کس نے اگائی ہے؟ ذریعہ کیا بنا دیا؟ اب جو ہم جو کہہ رہے ہیں بارش نے فصل اگا دی، یہ نسبت مجازی ہے۔ کیا ہے یہ نسبت مجازی؟ بھائی وہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ فلانے ڈاکٹر نہیں ہے نا، اس نے جناب والا علاج ایسا کیا کہ یوں ہو گیا، وہ بھائی ہمارے جنریٹر کو 10:15 بجے بند ہونے کی عادت ہو گئی ہے، جیسی 10:15 بجتے ہی مجھے کہتا ہے حضرت چپ ہو جاؤ۔ ٹھیک، اب جناب ہم کیا کہتے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھیے، میری آواز آئے گی انشاءاللہ آپ کو، ہاں یہ مجھے یاد ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں جگہ سے علاج ہوا تو انہوں نے اولاد دے دی، حالانکہ اولاد کون دیتا ہے؟ اب یہ جو ہم ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ نسبت مجازی ہے۔ ٹھیک، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب والا میں عربی ہوں مجھے فضیلت ہے، کوئی یہ کہے کہ میں عجمی ہوں مجھے فضیلت ہے، کوئی یہ کہے کہ جناب میں سندھی ہوں مجھے فضیلت ہے، میں ہندی ہوں مجھے فضیلت ہے، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں مجھے فضیلت ہے۔ یاد
تو نہ گورے کو فضیلت حاصل ہے نہ ہی کالے کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ جس گورے کا رب اللہ ہے، اسی لیے جس گورے کا باپ حضرت آدم ہے تو دوسرے کا رب بھی اللہ ہے اور دوسرے کے والد بھی حضرت آدم ہے۔ فضیلت کس چیز کی؟ برتری کس چیز کی؟ ہاں حضور نے ارشاد فرمایا اگر برتری کسی کو حاصل ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والا ہو جاتا ہے اس کا عام لوگوں سے مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے فرق، اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرق نہیں ہے جی، جسے ابو سعید خدری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا رب واحد ہے، تمہارا باپ واحد ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقویٰ کے سوا کسی اور چیز میں کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگلی حدیث شریف اسی معنی کی، حضرت ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں، کشف الاسرار عن زوائد البزار نے حدیث شریف کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ واحد، تمہارا دین واحد، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ جب سب کا باپ ایک ہے اور ان کی پیدائش کس چیز سے تھی، اب ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز، مٹی کراچی کی مٹی بھی مٹی ہے، سندھ کی مٹی بھی مٹی ہے اور پنجاب والی بھی مٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں تو کھودو تو ہیرے نکلتے ہو وہاں پہ کیڑے نکلتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ مٹی ایک مٹی کسی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اور اس حوالے سے آخری حدیث شریف حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، مسند ابو یعلا نے حدیث کو ذکر کیا، بیان کرتے ہیں کہ ان کے دو غلام تھے، ایک حبشی تھا اور دوسرا نبتی تھا۔ نبتی قوم ہے، جس طرح حبشی قوم ہے نا، اسی طرح نبتی ایک قوم ہے۔ وہ آپس میں لڑ پڑے، یہ نبتی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ایک نے کہا تو حبشی ہے، اے کیا ہوگا مجھ سے لڑ رہا ہے؟ اس نے کہا تو نبتی ہو کر کے مجھ سے لڑ رہا ہے۔ ایک دوسرے کو نسلانہ پکارنے لگے۔ ٹھیک بالکل اس قسم کی کنڈیشن اس زمانے میں بھی بنی ہوئی ہے، موجودہ زمانے میں بھی بالکل یہی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کی نسلوں کو لے لے کر کے لڑ رہے ہیں۔ ذاتیات، جان پہچان، دوست دشمنی کسی سے کچھ نہیں ہے، نسل دشمنی ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کہتے ہوئے سنا تو حضور نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کہو، تم اسے حبشی نہ کہو اور وہ حبشی تمہیں نبتی نہ کہے۔ تم حبشی اور نبتی ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تم محمد رسول اللہ کے اصحاب میں سے ہو، تم حضور کے صحابہ ہو، اور بعد والوں کے لیے یہ حکم کہ تم ایک دوسرے کی نسلوں سے نہ لڑو بلکہ تم سب حضور کی امت میں ہو۔ حضور کی امتی ہونے میں کسی کا کوئی بڑا چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اسی طرح کل آیت شریف میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی آیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم حدیث کے راوی ہیں، بخاری نے حدیث کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نہیں آئیو بچے میرے گھر، یہ وہ اللہ بلائی جو مزاج لوگوں کے بن گئے، ایسا آدمی جو خواہ مخواہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کشف الاسرار ہی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی، حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ 3 عادتیں جس کے اندر ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہو، آقا وہ 3 خصلتیں ہمیں بھی بتا دیجیے تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے اور اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی جنت میں داخل فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم کو محروم کرے تم اسے دے دیا کرو، جو تمہیں محروم کرے تمہیں نہ دے، اور جب اس کا وقت آ جائے تو تم اسے محروم نہ کرنا بلکہ تم اسے عطا کرنا، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تو تم اس سے تعلق جوڑ لینا، اور تیسری خصلت جو تم پر ظلم کرے
اسے معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ آسان حساب لے کر اپنی رحمتوں سے جنت میں داخل کروا دینا. آیت طیبہ پہلی آیت سورہ نساء کی کمپلیٹ ہو گئی. کل سے انشاءاللہ کل مختصراً یتیموں کے حوالے سے ایک آیت ہے, پھر اس کے بعد نکاح کے متعلق ہے. کوشش کیجئے گا کہ کل کا درس مس نہ ہو. کل جمعہ کا بھی دن ہے. انشاءاللہ نکاح کے حوالے سے کل سورہ نساء کا پہلا درس دوں گا, ضرور بھی ضرور شرکت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے